زندگی بہت چھوٹی ہے اور ہر دن ہمیں آخرت کے قریب لے جا رہا ہے۔ اگر ہم آج سے قرآن سے دوستی کر لیں تو ہماری دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی۔ تو آئیے تلاوت کو اپنی عادت بنا لیں۔ میرے چینل ساجدہ شیخ سے جڑے رہیے کیونکہ میرا مقصد ہے قرآن کا پیغام آپ تک پہنچانا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سوچیے اگر ایک دن آپ جاگیں اور دیکھیں کہ پوری دنیا تباہی میں ڈوب گئی ہے، صرف وہی لوگ بچ رہے ہیں جو اللہ کے سچے بندے ہیں، تو آپ کا نام کس لسٹ میں ہوگا؟ آج ہم جس سورہ کا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن کی 26ویں سورہ، سورہ السورہ۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی پیارے نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں، ایسے قصے جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ سچائی چاہے کتنی بھی مشکل ہو، آخرکار کامیاب وہی ہوتے ہیں۔ تو آخر تک ضرور سنیے گا کیونکہ یہ صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی کہانی ہے، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اس سورہ کے بارے میں۔ یہ مکی سورہ ہے، قرآن کی 26ویں سورہ ہے، اس میں 227 آیتیں ہیں۔ اس میں کئی نبیوں کا ذکر ہے، آخر میں سایروں کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے الشورى یعنی سائر۔ سورہ میں کئی نبیوں کے قصے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ فرعون نے خود کو رب کہا اور لوگوں پر ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نشانیاں دکھائی مگر فرعون گھمنڈ کرتا رہا۔ آخرکار اللہ نے سمندر کو چیر کر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو بچا لیا اور پھر فرعون کو پانی میں ڈبا دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کی قوم نے بتوں کی پوجا کی اور انہیں آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ جو سب کو جلاتی تھی، ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ کر سکی، ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تیسرا قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا مگر لوگ نہیں مانے بلکہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ آخرکار اللہ نے طوفان بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی ناؤ بنائی، ان کی کشتی بنائی اور صرف ایمان والے اس میں سوار ہوئے، باقی سب ڈوب گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کتنے بھی ہو، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ چوتھا قصہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ یہ لوگ بہت طاقتور اور اہنکاری تھے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کی باتیں ٹھکرائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا طوفان آیا اور ان کی پوری قوم کو تباہ ہو گئی، پوری قوم کو تباہ کر گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھمنڈ انسان کو مٹا دیتا ہے۔ پانچواں قصہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ قوم سمود کو صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے اللہ سے نشانی مانگی تو چٹان سے اونٹنی پیدا ہو گئی، چٹان سے اونٹنی نکلی مگر انہوں نے اس اونٹنی کو بھی مار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا بھوکمپ اور بجلی کی کڑک سے ان کی پوری قوم ختم ہو گئی۔ اس کا سبق یہ ہے، اس کی ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کی نشانی کا انکار کرنے والوں کا انجام بہت سخت ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ چھٹا قصہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کھلے عام گناہ کرتے تھے اور سننے سے انکار کرتے تھے۔ اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی اور ان کی بستیاں پلٹ گئی، ان کی بستیاں تباہ ہو گئی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ گناہ اور فطرت کے خلاف چلنا انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ساتواں اور آخری قصہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت میں دھوکہ دڑی کرتی تھی، لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو انصاف کی دعوت دی مگر لوگوں نے مذاق اڑایا، اس سے انکار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت ہی بڑی چیخ آئی، بہت زوردار چیخ آئی اور ان کی پوری قوم مٹ گئی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ویاپار، بزنس، روزی میں بے ایمانی اللہ کو بالکل ناپسند ہے، اس لیے کبھی بے ایمانی سے روزی نہیں کمانی چاہیے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اس سورہ کی پڑھنے کی کئی فضیلتیں ہیں۔ روزانہ سورہ الشورى پڑھنے والا شخص اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اسے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ اگر کسی مریض کے پاس پڑھی جائے تو اسے شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بچوں کو یاد کروائے جائے تو اس کا علم اور عقل میں بہت زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کی عقل بڑھتی ہے، اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چاہے کتنی بھی قومیں طاقتور رہی ہو مگر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مٹا دی گئی۔ سوال یہ ہے
کیا ہم بھی ان قوموں کی طرح گنہگار ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یا ہم اللہ کے حق والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے حق والے راستے پر چل رہے ہیں؟ اللہ ہمیں حق کے راستے پر چلنے والے بنائے، گناہوں سے بچائے اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ النمل، سورہ نمبر 27 کی۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور چیٹی کا مشہور قصہ ہے۔ یقین مانیے یہ قصہ آپ کے دل کو چھو لے گا۔ جڑے رہیں میری چینل کے ساتھ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔